بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کی آج والی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو پہلے کون سے مسلمان تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ میں نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے یہ اولین لوگ تھے، اور بھی صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں بھی پڑھنا ضروری ہے کہ آخر یہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کی پرانی صورتحال کیا تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ ایمان لائی تھیں، اور ان کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، بے شک میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں حق کے ساتھ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی قسم، یقیناً یہ حق ہے۔ ابو بکر، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پڑھا تو وہ قرآن کی سچائی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اپنے سابقہ دین کو خیر آباد کہنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے لیے کوششیں بھی کی، دوسروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں، حلیفوں، دوستوں اور قابل اعتماد لوگوں کے گھر جا کر ان پر خوب محنت کی، اور ان کی محنت کے نتیجے میں معززین کی ایک جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔
بہت مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے کون کون لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے تھے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی دعوت پر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے۔ ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا ان میں اچھی خاصی تعداد غلاموں کی بھی تھی۔ ان میں سیدنا بلال، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ، لبینہ، زنیرہ، نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ عنہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قریش نے ان پاک باز لوگوں پر خوفناک مظالم ڈھائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے مال سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طریقے سے انہیں قریش کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کمزور جو غلام تھے ان کو خرید کر منہ مانگے داموں میں خریدا اور آزاد کیا، تو ان کے والد نے کہا ایک دن ان سے، اے میرے پیارے بیٹے، تو کمزور لوگوں کو آزادی دلاتا ہے، تجھے چاہیے کہ تو ایسے مضبوط اور طاقتور افراد کو آزادی دلا جو تیرے مددگار بن سکیں، تیرے دفاع کے کام آ سکیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، والد محترم، میں تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد میرے سامنے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلوص کو قبول کیا۔ قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ اسے دینا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر صرف اپنے رب برتر و بالا کی رضا چاہتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقیناً وہ جلد اس سے راضی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی تکالیف آئیں قریش کی طرف سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تب بھی ساتھ ساتھ میں رہے، تمام غزوات میں شرکت کی۔ 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کا پہلا امیر حج مقرر کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں آپ کے مسلح کے وارث قرار پائے، آپ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 28 مئی 632 عیسوی بروز دوشنبہ مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے استقامت اور پوری بہادری کے ساتھ اس فتنے کو ختم کیا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے، آپ کا نام علی ہے، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں ہی آپ کی پرورش ہوئی۔ بعثت نبوی سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، قدرے چھوٹا، سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے، بقیہ حصے پر گھنے بال تھے، داڑھی چوڑی تھی، داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ آئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا عمل ہے؟ آپ نے بتایا یہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا دین ہے، یہی دین دے کر اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور لات اور عزا کا انکار کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ نے یہ ایسی بات فرمائی ہے جو میں نے اب سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ میں اس بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے ابا جان سے مشورہ نہ کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا منصب اور دین اسلام کی دعوت سر عام واضح ہونے سے پہلے ہی آپ کا راز فاش نہ ہو، چنانچہ آپ نے تاکید فرمائی، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس بات کو پوشیدہ ہی رکھو۔ علی رضی اللہ عنہ اس رات خاموش رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی حقانیت روشن کر دی۔ وہ اگلے روز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو سب سے راجح قول ہے، اس قول کے مطابق اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام اور ابتدائے اسلام میں منہ بولے بیٹے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد، چچا اور اہل قبیلہ پر ترجیح دے کر آپ ہی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی اور سرخروئی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ تیسرے شخص تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام عثمان، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروہ تھا۔ زمانے جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے صاحبزادے کی ولادت ہوئی، عبداللہ نام رکھا ان کا، تو آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک ان کی نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ہوا وہ ذو النور ہے، 2 نور والا، یہ پڑ گیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھی۔ آپ واقع فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے، بہت خوبصورت اور خوبصیرت تھی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی۔ آپ کا بہت بڑا شرف اور امتیاز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا خوش نصیب فرد نہیں جس کے عقد میں کسی نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ محترمہ
حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والے آدمی کے برابر اجر اور مال غنیمت کا حصہ۔ بیعت رضوان بہت بڑی بیعت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ یہ جو بیعت ہوئی تھی یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ ہی سے ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفار قریش کی طرف بطور سفیر مکہ روانہ کیا تھا۔ انہیں واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ چنانچہ آپ کفار قریش سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اس پر اپنا بایاں ہاتھ مارا اور فرمایا، ہذہ لعثمان، یہ بیعت عثمان کی طرف سے۔ پھر باقی مسلمانوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے انتہائی ممتاز آدمی تھے، بہت ہی حیا والے، بولتے تھے، بہت اچھا بولتے تھے، عام لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے آپ کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ایک دن سیدنا عثمان اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، اسلام کے حقوق بتلائے اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے بتائے تو ان دونوں بزرگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بات آپ دھیان سے ذرا دیکھیے کہ قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اسلام لائے تو انہوں نے قرآن کو سنا، ان کا دل ملائم ہو گیا، اسلام کی طرف جھک گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی۔ قرآن کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر اس کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے اور ہماری زندگیوں میں یہ کتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے یہ کتاب۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے آپ کو باندھ دیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اسلام سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتا۔ چچا نے جب آپ کی اسلام پر یہ استقامت دیکھی تو آپ کو چھوڑ دیا اور وہ خود بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ قبول اسلام کے وقت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان پرانی عداوت چلی آ رہی تھی۔ وہ بنو امیہ کے پہلے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب عزت افزائی کی۔ آپ نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی ان سے کر دی۔ اسی طرح بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان صدیوں سے جو عداوت چلی آ رہی تھی وہ قریبی رشتہ داری میں بدل گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں کسی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا، نہ کبھی شراب پی۔ خود آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت اور اسلام دونوں میں کبھی نہ زنا کیا نہ چوری کی۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے کبھی کوئی گیت نہیں گایا، نہ میں نے کبھی کوئی بری تمنا کی۔ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے
میں نے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھوا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ اسلام کی راہ میں خوب خرچ کیا، یہاں تک کہ آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ غنی پڑ گیا۔ 12 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ ایک دن ایسا آیا، حالات کچھ اس طریقے سے ہوئے کہ بلوائیوں نے آپ کو گھیر لیا، روزے کی حالت میں تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ کو یہی صفحہ پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران بلوائیوں نے شہید کر دیا، اور خون کے جو چھینٹے تھے اس آیت کریمہ پر پڑے۔ کہیں محفوظ بھی ہے کسی میوزیم میں یہ قرآن پاک۔ ایک اور بہت ہی اہم اور معزز صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو کر کہا کرتے تھے، ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی آدمی مجھے ان جیسا اپنا ماموں تو دکھائے۔ بہت محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ماموں جان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بنو زہرہ سے تھیں، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی بنو زہرہ سے تھے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ماموں کہا کرتے تھے۔ یہ ان خوش نصیب صحابیوں میں سے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن میں مسلمان ہوا اس دن کوئی اور فرد مسلمان نہیں ہوا، 7 دن تک میں ہی تیسرا مسلمان تھا۔ یہ بیان سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اپنی معلومات کے مطابق ہے، کیونکہ ابتدا میں لوگ اپنے اسلام کو خفیہ رکھتے تھے، لیکن یقیناً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نماز کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان ہوا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک بہت ہی تاریک جگہ پر کچھ نظر نہیں آ رہا، اچانک ایک چاند طلوع ہوا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ، علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہم پہلے ہی اس کے نور تک پہنچ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کب آئے؟ انہوں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میں آپ سے اجیات کی گھاٹیوں میں ملا۔ میں نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ میں نے فوراً گواہی دے دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 17 سال۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے شخص سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر آپ کے سامنے بکھیر دیے اور فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ نثار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔
سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ماں باپ دونوں ہی کی ذات گرامی کو میرے لیے جمع فرما دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف تھا، فدا کا ابی و امی، تم پر میرے ماں باپ نثار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی قرار دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ غزوہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب بھی تجھے پکارے اس کی دعا قبول فرما۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے امیر تھے۔ کوفہ کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ہی نے ایران فتح کرنے کے بعد، یعنی قادسیہ کا جو پورا علاقہ تھا، اس کے بعد 638 عیسوی میں آباد کیا تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ وصیت فرما دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس امر کا میں ان لوگوں سے زیادہ کسی اور کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات خوش تھے۔ پھر آپ نے اس سلسلے میں سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کا نام لیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر سعد کو امارت مل جائے تو وہ اس کے حقدار ہیں، ورنہ جو بھی امیر بن جائے وہ ان سے مدد ضرور لے۔ میں نے انہیں ان کے عجز و ناتوانی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا تھا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ان کے عجز اور ناتوانی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی معزولی مصلحت کی وجہ سے تھی۔ جو بہت بڑا معرکہ ہوا تھا، قادسیہ کی جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں لشکر اسلام کی قیادت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہی نے کی تھی۔ ایرانی سپاہی 2 لاکھ تھے، 2 لاکھ سپاہی تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے مجاہدین کی جو تعداد تھی وہ صرف اور صرف 33,000۔ اسلحہ بھی کم تھا۔ 4 دن تک لڑائی ہوئی اور آخر کار ایرانی سپاہی جو تھے مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہ سکے اور بھاگ گئے سب کے سب۔ اس کے علاوہ سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ، سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کے والد ابو ارقم کا نام عبد مناف بن اسد بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم قریشی مخزومی تھا۔ سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ بھی دعوت اسلام کے آغاز ہی میں مسلمان ہو جانے والے جلیل القدر افراد میں شامل ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شروع ہی میں اسلام قبول کرنے والے یہ 12ویں شخص، جب ہجرت کی انہوں نے مدینہ کی طرف، تو مواخات میں ابو طلحہ زید بن سہیل رضی اللہ عنہ کو آپ کا بھائی بنایا گیا۔ آپ نے غزوہ بدر، احد
اور خندق سمیت تمام غزوات میں حصہ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو ہی اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنایا، اور اسلام کی تبلیغ کے مرکز کی وجہ سے یہ گھر یعنی دار ارقم آج تک جانا جاتا ہے، بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک اور معزز صحابی جو شروعات میں ہی ایمان لانے والے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ وہ اپنے ایک سفر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ایک روز بصرہ کے بازار میں تھا۔ ایک راہب اپنے صومعہ یعنی چرچ میں کہہ رہا تھا کہ حرم میں رہنے والے کسی آدمی کا پتہ کر۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ میں اہل حرم میں سے ہوں۔ میری بات سن کر راہب نے پوچھا، کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا، کون احمد؟ اس نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا ظہور اسی مہینے میں ہوگا، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ حرم سے ظاہر ہوں گے اور ایک پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ اگر ان کا ظہور ہو چکا ہے تو ان پر بلا تاخیر ایمان لے آؤ۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے مکہ واپس پہنچا۔ آتے ہی لوگوں سے پوچھا، کیا میری عدم موجودگی میں کوئی نئی بات ہوئی؟ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس دعوے کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں، ابو طلحہ نہیں طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے پوچھا، کیا آپ نے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور ان کی پیروی اختیار کر لیں، وہ حق کی دعوت دیتے۔ اسی دوران طلحہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راہب والا قصہ سنایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے بلا تردد اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ غزوہ بدر سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو شام سے واپس آنے والے قریشی قافلے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی لیے سیدنا طلحہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت سے ان کا حصہ دیا تھا اور انہیں بدر میں شرکت کے اجر کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ غزوہ احد میں انہوں نے خوب بہادری سے کافروں کے خلاف لڑائی کی۔ جب بعض مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں ثابت قدم رہے۔ اس دن مالک بن زہیر جشمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر مارا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس وار کو روکا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی انگلی ایک دم سے شل ہو گئی۔ آپ ان 10 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اور ان 6 افراد میں سے ہیں کہ جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لائق قرار دیا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔
ابن سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سلسلہ مواخات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا. ابی بن کعب جو قرآن کے سب سے بڑے قاری. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ جمل میں مروان بن حکم نے تیر مارا تھا جس سے آپ شہید ہو گئے. وفات کے وقت حضرت طلحہ کی عمر 62 سال تھی. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. ان کے والد عوام بن خویلد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دشمن کی خبر لانے کے لیے کہا تو سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے. آپ نے 3 مرتبہ صحابہ سے کہا، تینوں مرتبہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ہی تیار ہوئے. آپ نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے یعنی مددگار، میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ. بنو قریظہ کے محاصرے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا بے ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان. جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی. آپ نے حبشہ کی طرف دونوں مرتبہ ہجرت میں شرکت کی اور پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور شاعر اسلام کعب بن مالک رضی اللہ عنہما کو رشتہ مواخات میں منسلک فرمایا. سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بدر، احد، خندق اور فتح مکہ تمام معرکوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ ان 10 سعادت مند افراد میں سے تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور ان 6 خوش نصیب افراد کی شورا میں شامل تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت خلافت کے لیے نامزد کیا اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک ان سے راضی رہے. جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نکلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث رسول سنائی تو آپ جنگ سے علیحدہ ہو گئے. آپ بصرہ کے جنوب مغربی جانب وادی صبا میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابن جرموس نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا. پھر وہ اپنی تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ میں نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے. یہ بات سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفیہ کے بیٹے زبیر کے قاتل کو دوزخ کی بشارت دے دینا. شہادت کے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 66 یا 67 سال. سیدنا سعید بن زید اور سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو اعور تھی. آپ نے ہوش سنبھالتے ہی کلمہ توحید سنا. انہوں نے زمانے جاہلیت ہی میں بت پرستی ترک کر کے یعنی حضرت سعید بن زید کے والد انہوں نے زمانے جاہلیت ہی میں بت پرستی ترک کر دی تھی، اللہ کی توحید کو اختیار کر لیا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا انہیں روز قیامت ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. زید بن عمرو بعثت نبوی سے 5 سال پہلے جب اہل مکہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے فوت ہوئے. ان کے بیٹے سعید بن زید پر ان کی جستجوئے حق کے گہرے اثرات تھے.
اسی لیے وہ دعوت اسلام کے ابتدائی دنوں ہی میں مسلمان ہو گئے۔ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، وہ بھی ان سے پیچھے نہ رہی، انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں یہ دونوں کا بڑا ہاتھ تھا، حضرت سعید بن زید کا اور ان کی بیوی کا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا بھائی بنایا۔ آپ ان 10 سعادت مند افراد میں سے ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ وہ آئے گھر میں تو دیکھا کہ پوچھا اپنی بہن حضرت فاطمہ سے، اور حضرت سعید کے ساتھ مار پیٹ بھی کی، پٹک بھی دیا تھا انہیں، ان کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور پھر آخر میں جب ہار مان گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں لگا کہ آخر کون سی چیز ان کے اندر داخل ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنے بہادر ہو گئے۔ یہ سوچا، اس کے بعد پھر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، ذرا سناؤ مجھے بھی دو، یہاں تک کہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو یا عبد الکعبہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ان سعادت مند افراد میں سے شامل ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کے انتخاب کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی، ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کے اہم رکن تھے۔ انہیں متفقہ طور پر خلیفہ کے انتخاب کے لیے حکم بھی مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس سال ابرہہ اپنی فوج لے کر کے آیا تھا حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں والی، تو اسی سے مشہور ہو گیا وہ عام الفیل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف متوجہ کیا، اور اسی توجہ کے نتیجے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر اسلام لائے۔ آپ بےحد خوش نصیب شخصیت ہیں جن کی امامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دومت الجندل بھیجا اور اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر امامہ باندھا، پھر فرمایا اگر تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو وہاں کے حکمراں کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قریش کے نہایت مالدار فرد تھے۔ آپ نے ایک ہی دن میں 30 غلام آزاد کیے۔ آپ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے اخراجات کی ذمہ داری آپ نے سنبھال رکھی تھی۔ جب آپ فوت ہوئے تو آپ نے اپنا ایک باغ امہات المومنین کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اس کی مالیت اس وقت 40,000 دینار تھی۔ احد کے دن
آپ کو 21 زخم آئے تھے، آپ نے حبشہ کی طرف دونوں مرتبہ ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، وہاں پر مواخات حضرت سعد بن ربیع کے درمیان قائم ہوئی، یعنی آپ کے اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے مال کا آدھا حصہ دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ سیدنا عوف بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، آپ مجھے بازار کا پتہ بتلا دیں۔ اگلے روز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار گئے اور گھی، پنیر اور چمڑا خرید کر فروخت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت دی اور شام کو کچھ گھی اور پنیر لے کر گھر آئے۔ 75 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور صحابی، انتہائی بااخلاق اور نرم مزاج۔ امتیازی شان یہ تھی آپ کی کہ آپ امین الامت تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرف ایک ایسا شخص بھیجوں گا جو امانت کا حق ادا کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تجسس پیدا ہوا کہ دیکھیں یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور ارشاد فرمایا، ان لکل امت امینا وان امیننا ایتها الامت ابو عبیدہ بن الجراح۔ بے شک ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اے امت ہمارے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف کی جانے والی دوسری ہجرت میں حصہ لیا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ مواخات میں محمد بن مسلمہ ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہما کو آپ کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا تھا تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بناتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان 10 سعادت مند افراد میں سے ہیں جنہیں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ تعاون کی وبا میں اللہ کو پیارے ہو گئے، 58 برس کی عمر پائی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں مقیم نہیں ہوئے تھے کہ اس سے پہلے ہی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ آپ اولین مہاجرین میں سے، پہلے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، بعد میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو ہجرت حبشہ میں آپ کے ساتھ تھی، وہاں آپ کے بیٹے محمد بن ابو حذیفہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر، احد، خندق اور حدیبیہ سمیت تمام معرکوں میں شرکت کی۔ آپ ہی کے اہلیہ کے غلام تھے حضرت سالم، تو ایک بار تو ایسا ہوا کہ سالم بن ابو حذیفہ کہا جانے لگا،
پھر اس کے بعد سالم مولا ابی حذیفہ خاتون۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانان مکہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز و نعم، جوانی اور خوبصورتی کے اعتبار سے، پرورش کے اعتبار سے بہت مشہور تھے، ماں باپ کے بہت لاڈلے تھے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ماں کو ہمیشہ یہ دھن لگی رہتی تھی کہ مکہ بھر میں ان کے بیٹے کا لباس سب سے زیادہ قیمتی ہو اور عطر سب سے زیادہ مہکنے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے مکہ میں کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا جو لمبے بالوں، عمدہ اور باریک لباس اور ناز و نعم میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر۔ اور ایک دن ایسی حالت ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ان کے بدن پر چمڑے کے پیوند لگی ایک چادر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کی ناز و نعم والی سابقہ زندگی اور موجودہ حالت کا احساس فرما کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے کوئی صبح ایک جوڑے میں کرے گا اور شام دوسرے کپڑوں میں کرے گا، اور اس کے آگے ایک برتن رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے گھروں پر اس طرح پردے آویزاں کرو گے جس طرح کعبے کو غلاف پہنایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو ہم بہت اچھی حالت میں ہوں گے، محنت و مشقت سے فارغ اور عبادت ہی کے لیے وقف ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان دنوں سے تم آج کے دن بہتر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری آسانیاں اور سارا عیش و آرام سب اسلام کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ کی والدہ جو تھیں بہت سختی کی، انہوں نے بہت سختی کی، بہت زیادہ کہ کسی طریقے سے اسلام ترک کر دیں، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیروں میں لغزش نہیں آئی اور وہ بالکل بغیر کسی کپڑے کے ٹاٹ کی چادر لپیٹے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ سارا کپڑا سب کچھ ان کی والدہ نے اور ان کے گھر والوں نے سب میں چھین لیا تھا۔ بیعت اولیٰ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ جا کر تعلیم قرآن اور تدریس دین کا فرض انجام دیں۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور اپنی ذمہ داری خوب نبھائی، لوگوں کے گھروں پر جاتے اسلام کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ ہر ایک گھر میں اسلام کو داخل کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، اب ہمیں اللہ کی طرف سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے اعمال حسنہ کا کوئی پھل نہیں چکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ انہیں کفن دینے کے لیے ایک چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی، وہ بھی ایسی کہ اگر ہم اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سر ڈھانپ دیں اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی داستان، ابھی اس میں اور تفصیل رہ گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے اگلے والی کلاس میں ہم اس کو اور کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو پڑھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔